سامعین، آپ سن رہے ہیں جامعہ کمیونٹی ریڈیو FM 90.4۔ آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام یادیں۔ آج یادیں کے تحت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب پروفیسر غضنفر زیدی صاحب کو۔ ایک طویل عرصے تک آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ فائن آرٹس سے وابستہ رہے ہیں۔ لمبا تجربہ ہے درس و تدریس کا اور اپنے شعبے میں کام کرنے کا۔ جامعہ کے ذرے ذرے سے آپ کو محبت ہے۔ جامعہ نے انہیں ایک شیپ دیا اور انہوں نے جامعہ کو بھی ایک شیپ دیا ہے۔ کیا کنٹریبیوشن رہا ان کا، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ آج جامعہ سے سبکدوش ہوئے ان کو کئی برس ہو گئے، لیکن جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو جامعہ کی بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ کون سی باتیں یاد آتی ہیں، کون سی باتوں سے انہیں خوشی ہوتی ہے ماضی کی، اور کون سی باتوں سے ذرا کرب کا احساس ہوتا ہے۔ آج ان تمام کھٹی میٹھی باتوں پر، یادوں پر مبنی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غضنفر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ریڈیو جامعہ میں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ، اتنا اچھا موقع دیا بات کرنے کا۔ غضنفر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ وہ کون سا ماہ و سال تھا، وہ کون سا موسم تھا جب آپ نے جامعہ کو جوائن کیا؟ دیکھیے، بہت اگر میں اس میں بات کروں، مختصر بات کروں تو یہ کہوں گا کہ میں جامعہ کی پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ کون سا زمانہ تھا؟ یہ تھا، میں نے جب جوائن کیا وہ تھا 1957، لیکن اس سے پہلے بھی میں کچھ چھوٹا سا آپ کو بتانا چاہوں گا جی کہ میرے ماموں جو ذاکر صاحب کے ساتھیوں میں سے رہے، اچھا، وہ 1934 میں جامعہ آ گئے تھے۔ انہوں نے جامعہ جوائن کیا کہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے مدرسہ ابتدائی میں جو پرائمری اسکول کہلاتا اس زمانے میں ابتدائی مدرسہ کہلاتا تھا، وہ جوائن کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ وہ ہاسٹل میں وارڈن بھی رہے۔ یہ سلسلہ ان کا قائم رہا یہاں پہ۔ ذاکر صاحب نے انہیں ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور بھی کئی ذمہ داریاں جامعہ میں دیں۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ ذاکر صاحب کے پرسنل سیکرٹری بن گئے جامعہ میں۔ جی، اور وہ دور کچھ عجیب سا دور تھا، جہاں پہ پیشن تھا لوگوں میں، جہاں پہ ایک ادارہ ایسا بنانا چاہتے تھے کہ جو اپنی ایک مثال اپنے آپ ہو، مسلمانوں کا ادارہ۔ تو اس لیے میں، اور ایک بات یہ بھی تھی جو بہت اہم بات ہے جامعہ کے لیے، میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جامعہ میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ہمارے ترانے میں بھی ہے کہ یہ اہل شوق کی بستی، یہ سرفروں کا دیار، یہاں کی صبح نرالی، یہاں کی شام نئی۔ وہ لوگ تھے وہ جو سرفرے کہلاتے تھے، جنہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ اب ساری زندگی یہاں سے جائیں گے نہیں، ساری زندگی کو ہم یہاں تعلیم کے لیے استعمال کریں گے۔ اس میں سے پھر ایک وقت ایسا آیا، حالات بڑے خراب تھے، پیسے ویسے نہیں تھے جامعہ میں، تو لوگوں نے ایک پلیج لیا، ایک قسم کھائی یوں کہنا چاہیے کہ ہم 20 سال تک جامعہ سے جائیں گے نہیں، ہم 20 سال جامعہ میں رہیں گے اور میکزیمم سیلری 150 روپے سے زیادہ نہیں لیں گے۔ ان کا نام حیاتی اراکین رکھا گیا، جسے انگلش میں ہم لائف ممبرز کہتے ہیں۔ اور میرے ماموں آخری لائف ممبر تھے جو وہ جامعہ میں، نام بھی بتا دیں۔ مشتبہ، سید مشتبہ حسین زیدی، اچھا، جو لائف ممبر آخری رہے جامعہ کے یہاں پہ۔ تو میں ہمیشہ جب بیٹھ کے سوچتا ہوں سنجیدگی سے کہ ماموں نے ہم کو جامعہ بلا کے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ ہم روشناس ہوئے ایک ایسے ادارے سے جو اپنے آپ میں ایک اپنی مثال رکھتا ہے۔ اور پھر یہاں سے میں نے پہلی کلاس سے پڑھنا شروع کیا، سمجھیے کہ ابتدائی پاس کیا، پھر ثانوی پاس کیا۔ ثانوی کا مطلب ہوتا تھا اس زمانے میں 11th کلاس، ہائر سیکنڈری، ناٹ ہائی اسکول جی۔ اس کے بعد جامعہ میں ہمارے پاس ایک ڈپلوما کورس تھا، بڑا شاندار ڈپلوما کورس تھا آرٹ کے اوپر، جس کا نام تھا آرٹس انسٹیٹیوٹ۔ اور اس کی جو خاص بات تھی، یونیکنیس تھی، وہ یہ تھی کہ ہم جامعہ سے آرٹ ٹیچر پروڈیوس کرتے تھے۔ اچھا، اور اس میں جو مجھے یاد ہے، میرے بھی ساتھی تھے، میرے بھی جو کلاس میٹس تھے، زیادہ تر ہریانہ اور یو پی کے گاؤں سے آتے تھے۔ یہ سوچ کے آتے تھے کہ شاید آسان کورس ہے، باقی تو کورس مشکل ہوتے ہیں، لیکن آرٹ بڑا مشکل کورس ہوتا ہے، سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس کو۔ 1951 میں کلام صاحب جو فاؤنڈر تھے ہمارے فائن آرٹس کے، انہوں نے شانتی نکیتن سے پڑھ کے آئے،
نند لال بوس جیسے لوگ اس زمانے کے اسٹوڈنٹ تھے وہ کلام صاحب ان کے، تو یہاں آ کے انہوں نے جوائن کیا اور اتنا خوبصورت انسٹیٹیوشن بنایا فائن آرٹس کا کہ جو تعلیم تھی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن جو ماحول کریٹ کیا وہاں پہ، جو بلڈنگ بنائی، جو لانس بنائے، جامعہ میں کوئی بھی بڑا ڈگنیٹری جب آتا تھا وہ فائن آرٹ سے جاتا تھا، وہیں اس کی ضیافت کا انتظام ہوتا تھا سارا. تو اس طرح کا انسٹیٹیوشن بنایا کلام صاحب نے. یہ 2 سال کا ڈپلوما بہت دن تک چلا، تقریباً 78 میں اس کو کنورٹ کیا گیا. یہ سوچا گیا جب ایسا لگنے لگا 2 سال کے ڈپلوما میں ہمیں بہت اچھے جابس نہیں مل رہے ہیں، تو اس کو پھر ڈگری کورس بنایا گیا، پہلے آنرس، پھر بی ایف اے اور ایم ایف اے، جو ابھی بھی چل رہا ہے. سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں کے طالب علم بھی رہے، کلاس 1 سے آپ نے تعلیم حاصل کی، تو وہ جامعہ بھی آپ نے دیکھا جو آج سے قدرے مختلف تھا. جی بالکل. ٹیچر ٹاٹ ریلیشن کیسا تھا؟ وہ آپ کے اساتذہ کیسے تھے اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا؟ میں اگر اس کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ٹیچرز تھے وہ میرے والد کی جگہ تھے، میرے والد جیسے تھے، یوں کہنا چاہیے. بالکل میرے لیے نہیں، ساری سب کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا ریزیڈینشیل تھا یہ جی، تو یہاں پہ ہمارے بورڈنگ بھی تھے، جی، باہر سے بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے، پورے سال یہاں رہتے تھے، لیکن کبھی انہیں اپنے گھر کی یاد نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اتنا پیار ملتا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں اگر انسانیت کسی کو دیکھنی تھی تو جامعہ آ کے دیکھتا وہ انسانیت کیسی تھی. بڑی خدمات کی ان لوگوں نے یہاں پہ. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ 47 آیا، ڈیوائڈ ہو گیا سارا ہمارا ملک، یہاں پہ کیمپ لگا دیے گئے، مختلف جگہوں پہ ریفیوجی کیمپس لگا دیے گئے. جامعہ کو ہمایوں ٹوم کے پیچھے ریفیوجی کیمپ کی ذمہ داری دی گئی. ٹیچرس یہاں سے جاتے تھے پڑھانے کے لیے، وہاں جو لوگ تھے ان کو، اچھا، اور ان کے لیے جو بھی فیسلٹیز تھیں پرووائڈ کرتے تھے جامعہ کے ٹیچرس. وہاں پہ 4 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کا کوئی وارث نہیں مل رہا تھا، اور وہ چاروں نان مسلم تھے. تو جامعہ نے ان کو اڈاپٹ کیا اور ان کو جامعہ میں لے کے آئے. اور آپ کو یہ سن کے تعجب ہوگا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑے مشہور ٹیچر تھے، اختر حسن فاروقی، جی، جو وارڈن بھی تھے ایک ہاسٹل کے، جنہوں نے جو آرٹ سکھاتے تھے. جی، انہوں نے اپنے باہر کے کمرے میں ایک جگہ بنائی جہاں چھوٹے سا مندر بنا دیا کہ جتنے بھی نان مسلم بچے ہیں، جب صبح ہم بچوں کو بھیجتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ یہاں پہ آئیں گے اپنی پوجا کے لیے. تو وہ آتے تھے. وہ بچے ان کی اگر آپ دیکھیں ان کا رویہ دیکھیں تو کچھ اس قسم کا تھا کہ جو جامعہ کی لڑکیاں تھیں ان کے وہ بھائی تھے، بڑے پیارے بھائی تھے سارے کے سارے، اور جامعہ کے مختلف پروگرامس میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور دوسری مثال میں آپ کو یہ بتاؤں، ان میں سے ایک صاحب تو خیر یہیں پہ جاب کرتے رہے، پھر پرکاش صاحب پتہ نہیں آپ کے زمانے میں نہیں تھے وہ، لیکن ایک جتیندر کمار تھے جو کینیڈا جا کے پھر سیٹل ہو گئے. اور والہانہ جسے کہتے ہیں جامعہ سے پیار، وہ ان کو تھا. ماس کمیونیکیشن نے جامعہ کے لیے ایک کتاب لکھوائی ایک صاحب سے، غلام حیدر ان کا نام ہے. اور ماس کمیونیکیشن جامعہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بجٹ کم پڑ رہا تھا پرنٹنگ کے لیے، تو انہوں نے وہاں سے 25,000 روپے کی ایک رقم بھیجی اور وہ کتاب پرنٹ کی گئی. تو اس طرح کے لوگ جامعہ سے نکل کے گئے. سنا کہ اس زمانے میں آپ جب طالب علم تھے اسکول کے تو کہتے ہیں کہ تربیت کا بہت ہی اچھا انتظام تھا، جیسے کہ بچوں کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، اس میں سیشنز ہوا کرتے تھے. ابو خاں کی بکری کا بھی بہت ذکر آتا تھا. کچھ یاد آتا آپ کو؟ ابو خاں کی بکری کا تو یہ ہے کہ وہ ایک ذاکر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، جی، اس کا نام تھا ابو خاں کی بکری. بہت پیاری کتاب ہے، کبھی ملے تو پڑھیے گا. اس کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہ السٹریٹڈ بک تھی جس کو ستیش گجرال صاحب نے السٹریٹ کیا تھا. ستیش گجرال ایک بہت بڑا نام ہے آرٹ کی دنیا کا. نہیں، اس زمانے کا کوئی دلچسپ واقعہ یاد آتا ہے؟ دوسری بات میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ بہت ایکٹیویٹیز تھیں اسکول میں ہمارے. آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلیے کہ 16 جولائی کو جامعہ کھلتی تھی. 16 جولائی کو ہم اسکول میں انٹری کرتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد، تقریباً 15-20 دن کے بعد، پھر ہماری بچوں کی حکومت کے الیکشن کی تیاری شروع ہوتی تھی. یہ چلڈرن گورنمنٹ کہلاتی تھی. جی، اس کی تیاری شروع ہوتی تھی. بہت ہی زوروں پہ تیاریاں ہوتی تھیں، بچوں کے نام پرپوز کیے جاتے تھے.
خاص بات یہ تھی کہ جو کلاس میں جو سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اسی کا نام پرپوز کیا جاتا تھا، آج کے زمانے کی طرح نہیں. تو وہ جو الیکشن کی تیاری ہوتی تھی اس میں کچھ اس انداز سے تیاری ہوتی تھی کہ بچے کنوینسنگ کر رہے ہیں اپنی کینڈیڈیٹ کے لیے، چارٹ لگائے جا رہے ہیں بڑے بڑے اس پہ دیواروں پہ، بڑی بڑی چادریں بنائی جا رہی ہیں جن پہ لکھا جا رہا ہے، اس کے لیے کیمپیننگ کی جا رہی ہے، اس طرح سے کر کے. جب میں 6ٹھی کلاس میں آیا تو میں بھی کھڑا ہوا الیکشن میں. اچھا. اور میں پریزیڈنٹ بنا. اور وہ جو پریزیڈنٹ بننا تھا وہ بھی ایک بڑا خواب تھا کہ جیسے ہم باقی بچوں کو دیکھتے تھے ہمیں لگا ہمیں بھی بننا چاہیے. تو بڑا شاندار الیکشن کی تیاری میرے ساتھیوں نے کی، مجھے الیکشن لڑوایا. جب میں جیتا تو مجھے یاد ہے بڑا ایکسائٹمنٹ تھا. پھر مجھے ان لوگوں نے کرسی پہ بٹھا کے یہاں سے لے کے گئے، پورے اوکھلے میں گھمایا اور واپس لے کے آئے اسکول تک. اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا ایکٹیویٹی شروع ہوتی تھی، جامعہ ایک طرح سے پریکٹیکل زندگی سکھانا چاہتا تھا. لائف کا ایک پریکٹیکل لیب ہے. بالکل بالکل پریکٹیکل لیب ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں تعلیمی میلے کی تیاری شروع ہوتی تھی. تعلیمی میلہ 3 دن کا ہوتا تھا. 29 اکتوبر ہمارا فاؤنڈرز ڈے ہوتا ہے، اور 30 تاریخ اور 31 تاریخ 3 دن کے لیے میلہ ہوتا تھا، جس کو ہم ایجوکیشنل فیسٹیول کہتے ہیں، اردو میں تعلیمی میلہ کہتے ہیں. اس زمانے میں تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے سے کلاسوں میں پروجیکٹ شروع ہو جاتے تھے. جامعہ ملیہ کے اسکول کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ میتھڈ پہ کام کرتے تھے. پروجیکٹ میتھڈ کا مطلب کوئی ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کرتے تھے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بچوں کا بینک ہوتا تھا. جی میں پوچھنے والا تھا. 4تھی کلاس میں بچوں کی ذمہ داری تھی. 4تھی کلاس کے بچوں کی ذمہ داری میں بینک تھا، اور بینک میں باقاعدہ بالکل اسی انداز سے بینک تھا جیسے کہ آپ کوئی پروفیشنل بینک دیکھیں گے. اس میں ونڈوز بنی ہوئی ہیں، اس پہ لکھا ہوا یہ ٹریجرر ہے، محاسب اور یہ سارے کیش کاؤنٹر، خزانچی، ایسے کر کے. اور بڑے موٹے موٹے رجسٹر لیجر ہوتے تھے، ان میں انٹری ہوتی تھی. اور مجھے بھی ایکسپیرینس ہے اس کا، تو ہم باقاعدہ اس کی انٹری کرتے، سکھایا جاتا تھا ہمیں انٹری کیسے کرنی ہے، چیک کیسے کاٹا جائے گا، چیک کیسے جمع کیا جائے گا، بچوں کو پیسے کیسے دیے جائیں گے. وہ روزانہ کی ایکٹیویٹی تھی جو ہماری ریسس میں تفریح کہتے تھے ہم اس کو، اس میں کھلتا تھا. وہ 5ویں کلاس میں آتے تھے تو ایک اور وہ تھی، اس کا نام تھا بچوں کی دکان، جہاں اسٹیشنری ملتی تھی آپ کو. وہ اسٹیشنری آپ کو ملتی تھی وہی تفریح کے وقت بیچ میں ریسس میں. اس کے بعد 6th کلاس میں جو آتے تھے تو بچوں کا خوانچہ کہلاتا، مطلب جہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، ساری چیزیں وہاں ملیں گی. اور 6ٹھی کلاس میں ایک اور پروجیکٹ تھا ہمارا جو مرغی خانہ مطلب پولٹری فارم، وہ بھی تھا، وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. اور پولٹری فارم کا جو مزہ تھا وہ یہ تھا کہ 3 بچوں کی ڈیوٹی 1 ہفتے کے لیے لگے گی. وہ تینوں صبح بھی آئیں گے اسکول شروع ہونے سے پہلے، اور شام کو بھی آئیں گے. ان کو دانا ڈالنے، صفائی کرنے، پانی پلانے، یہ کام بھی کرتے تھے. جی یہ ہماری ذمہ داری تھی ساری. صبح والے جو بچے آتے تھے وہ تھے جو بھی شام میں بچے آتے تھے، جتنے بھی انڈے وہاں نکلے وہ سب ٹیچر کے پاس جمع کروائے جاتے تھے. لکھا جاتا تھا آج کتنے انڈے آئے ہمارے پاس. جامعہ کے بہت سارے اسٹاف کے لوگوں نے اپنے انڈے لگوا رکھے تھے، تو صبح صبح جو بچے آتے تھے ان کے گھر دینے جاتے تھے. اچھا، انڈے دے کے آتے تھے ان کے یہاں. جی قیمت بالکل جیسے آپ کہیں سے یہ لگوا لیں کہ جی آپ لے آئیے گا. میں یہ ہوم ڈیلیوری کا سلسلہ اس وقت تھا. بالکل تھا. یہ دیکھیں ہم کتنے ماڈرن تھے کہ آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں گھروں پر جا کر کے اگر اشیاء دی جائیں، سامان دیے جائے، تو اس کے معنی آج کا جو کنسپٹ ہے کہ فری ہوم ڈیلیوری، وہ فری ہوم ڈیلیوری کتنی پرانی تھی. دیکھیے اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ 6ٹھی کلاس میں، 5ویں اور 6ٹھی کلاس میں باغبانی بھی ہوتی تھی، جس کو ایگریکلچر کہتے ہیں. جی یہ تو جامعہ کا. اور اس باغبانی میں ہم لوگوں کو 2 اسٹوڈنٹس کو ایک کیاری ملتی تھی. ہم اس کیاری میں کچھ بوتے تھے سبزی، مطلب گاجر، پالک، مولی، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر بوتے تھے. جب وہ پھر روزانہ ہمیں پانی دینا ہے، نلائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، سارا کرنا ہے. تیار ہو گیا تو اس کو اکھاڑ کے ایک ٹوکری میں رکھ کے اور اوکھلے میں جا کے، اور کوئی آبادی نہیں تھی یہاں پہ، اوکھلا گاؤں، کوئی آبادی، صرف اوکھلا گاؤں.
تو وہاں جا کے آپ اس کو آواز لگائیے، پھر اس کو بیچیے، اور جو پیسے آئیں وہ یہاں لا کے ٹیچر کے پاس جمع کیجیے، اور پھر اس سے ہم لوگ پکنک پہ جاتے تھے. واہ. اس میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ اتنا اچھا پروموشن تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کا کہ جب ہم آواز لگاتے تھے تو زیادہ تر دروازے میں کھل جاتے تھے، خواتین نکلتی تھیں اور سب خرید لیا کرتی تھی، جس کا بھی جو ہاتھ آیا اس نے خرید لیا. اتنا انکریجمنٹ ملتا تھا. یہ ہماری ہمت افزائی تھی ان لوگوں کی، ہم لوگوں کے لیے. تو یہ بھی ایک سسٹم تھا ہمارے اس جامعہ ملیہ کے اسکول کا. اور پروجیکٹ میتھڈ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ تو تھے ہی پروجیکٹ کے سارے میتھڈ پرماننٹ. ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے، کلاس کے ٹیچر کی، کہ وہ کوئی ایک ٹاپک چوز کرے گا. مثال کے طور پر اس نے ٹاپک چوز کیا اولمپک یا ہمالیاز، چیچک بہت پھیلتی تھی تو چیچک، ایسے کوئی ٹاپک چوز کیا. اس میں وہ پورا پڑھے گا پہلے، پھر کلاس میں آ کے بچوں کو وہ گائیڈ کرے گا، اس کے لیے ویژولس تیار کریں گے، چارٹ بنائیں گے، کوئی ماڈل ہے تو ماڈل بنائیں گے، اور پھر ہر اسٹوڈنٹس کو ایک پورشن اس کا دیا جاتا تھا، وہ پمفلیٹ بنائے گا. اس کا پمفلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ لکھے گا، پھر اوپر ایک اچھا سا کور بنایا جائے گا پیچھے، اور 2 سوراخ کر کے ریبن سے باندھا جائے گا، اور اس کو ہم ڈسپلے کرتے تھے تعلیمی میلے میں. اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں تعلیمی میلے میں، ایک تو یہ بتا دوں کہ وہ زمانہ تھا جب آبادیاں دور دور تک نہیں تھیں. مثال کے طور پر نیو فرینڈس کالونی نہیں تھا، ذاکر نگر اور غفور نگر اور بٹلہ اس کو تھا ہی نہیں، لیکن دور دور تک اگر کوئی پہلی آبادی یہاں سے شروع ہوتی تھی تو وہ آشرم، کچھ چند دکانیں 2-4، یا بھوگل وہ مارکیٹ تھی. سرائے جلینہ تو رہی ہوگی. سرائے جلینہ میں کچھ ہوتا نہیں تھا آبادی تو رہی ہوگی. چند لوگ، پنڈتوں کی ایک آبادی تھی چھوٹی سی، وہ یہاں پہ ہوتی تھی سرائے جلینہ میں. اور پھر بھوگل میں دکانیں تھیں بڑی. گوری شنکر بھوانی شنکر کی ایک بڑی دکان تھی بھوگل میں، اور ان کے والد نے جامعہ جب 1935 میں یہاں آ گئی، جہاں آج ہے اوکھلا میں، تو ان کے یہاں سے ادھار سامان آتا تھا ہاسٹل کے بچوں کے لیے. اچھا. اور کتنے عرصے تک آیا اس کا میں نہیں بتا پاؤں گا، میرے خیال میں 60s تک تو آتا ہی رہا ان کے سامان ادھار کی بات بھی یہ تھی، پیسے آ جائیں تو دے دیجیے گا ورنہ مت دیجیے گا. اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے خدمت کی جامعہ کی. آپ نے دیکھا یہ سب؟ ہم تمام لوگ جو جامعہ میں رہتے تھے، جامعہ والے، ان کے گھروں میں بھی سامان وہیں سے آتا تھا. اچھا. میں پہلے تو ہمارے بڑے جاتے تھے، جب میں سائیکل چلانے لگا 6ٹھی کلاس میں، تو وہ ایک گھر میں لسٹ بن جاتی تھی کہ یہ سامان آئے گا. وہ لسٹ میں سائیکل پہ جا کے ان کی دکان پہ دے کے آتا تھا، اور باقی لوگ بھی جامعہ کے دے کے آتے تھے. اور 1 تاریخ کو وہاں سے وہ ریہڑی میں سب کے ڈبے لکڑی کے بھر کے پیک کر کے ہر ایک گھر پہ چھوڑ کے جاتے تھے، دے کے جاتے تھے. تو اس انداز، اور سب کے ادھار آتا تھا. یہ بتائیے کہ وہ اس زمانے کی کوئی شرارت یاد آتی ہے آپ کو؟ بہت شرارت تو بچے کرتے نہیں تھے اس زمانے میں جیسے آج کرتے ہیں، لیکن ہاں جو ہمارے سینئرز تھے کالج میں، ان کی شرارتیں ہوتی تھیں. تو ایک تو یہ کہ جو گڑھ تھا شرارت کا، وہ تھا جامعہ اسٹور، جو اب آج کل نہیں ہے، ختم کر دیا گیا. بالکل وی سی آفس کے ساتھ میں دکانیں تھیں یہاں پہ. تو وہاں بیٹھ کے شرارتیں ہوتی تھیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک زمانے مجھے یاد ہے، ایک بڑا سا لمبا سے ایک پیپر پہ ٹیچرز کے نام لکھے گئے، ان کو ٹائٹل دیے گئے، بڑے مزاحیہ سے ٹائٹل سب کے تھے. یہ نہیں پتا چلا وہ تھا کون جس نے لکھا سارا کچھ. یا پالیٹکس اگر کسی بات پہ ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھ کے ہوتی تھی ساری اسٹور پہ. کچھ بچے وہ بھی تھے جو کلاس کو گول کرنا چاہتے تھے، تو یہاں پہ جو ڈاکٹر انصاری کا کی قبر ہے، مزار ہے ان کا، جو وہاں بیٹھ کے وہ اس کا ہم کہتے تھے کہ 1 گھنٹہ گول کیا. تو وہاں بیٹھتے تھے وہ جا کے، اور کلاس اٹینڈ نہیں کرنی ہے مثال کے طور پہ. پھر بہانہ کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا تو فلانا ہے. اور ٹیچر جو تھے پھر وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ بھائی حقیقت معلوم کی جائے، واقعی بیمار ہے تو اس کی کچھ مدد کی جائے، اور نہیں ہے تو پھر سزا بھی ملنی چاہیے اس کو. تو اس انداز سے شرارتیں کہی جا سکتی ہیں. تو اس زمانے میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو شرارت کے نام پر سزا دی جاتی تھی تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیے، میں نے کبھی بھی کسی ٹیچر کو میں نے تھپڑ تک مارتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی کو ڈانٹ دیا وہ سب سے بڑی سزا ہے، سمجھ لیجیے. جیسے مثال کے طور پہ 6ٹھی کلاس میں تھا میں، 1st فلور پہ کلاس تھی ہماری. یہ 2 بلڈنگس نہیں ہیں اسکول میں دیکھا ہوگا، بیچ میں سے چڑھنے کی سیڑھیاں، ان میں سے ادھر والی بلڈنگ میں 6ٹھی کلاس تھی اوپر.
اور بالکل اس کے سامنے جو نگران مدرسہ تھے، جو ہیڈ ماسٹر تھے، ان کا آفس تھا. اب ایک دن ایسی پتہ نہیں کیا سوجی سب کو کہ وہ ڈیسک ڈھکن والے ہوتے تھے، کھل جاتے تھے پھر بند، اس میں کتابیں اندر رکھ دیجیے. تو ہم نے بجانے شروع کیے بہت زور سے، اتنی زور سے بجانے شروع کیے، سب نے، اب ایک نے بجایا سبھی بجانے لگے کہ وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ اٹھ کے آئے اپنے وہاں سے، ہمارے کمرے میں داخل ہوئے، کلاس میں چوک اٹھایا، بورڈ کے اوپر لکھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، اور وہ چلے گئے. یہ آج تک مجھے یاد ہے. دیکھیے اس لیے یاد ہے کہ یہ بہت بڑا اثر ہوا ہمارے اوپر اس بات کا کہ ہمیں شرم دلائی گئی کہ دیکھیے آپ پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے، شرارتیں کرنے نہیں آئے. تو یہ انداز تھا اصلاح کا ایک دم انوکھا طریقہ تھا. جی ہاں، بالکل انوکھا طریقہ تھا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں میں، آج ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں سارے بیٹھ کے. کسی نے کبھی ہم سے کوئی اسلام کی بات نہیں کہی، نہ نماز پڑھنے کی بات کی، کچھ نہیں کی. وہ مکمل تصویر تھے ہمارے سامنے، جو ہر چیز پریکٹیکل ایسی کرتے تھے کہ ہم لوگ وہیں سے سیکھ لیا کرتے تھے. ہمیں کبھی تنبیہ ومبی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صبح نماز میں جانا ہے تو جانا ہے نماز میں، شام کو اگر گیمز میں جانا ہے تو جانا ہی ہے گیمز میں. ایک ڈسپلن تھا، اور ٹیچرز بھی ساتھ ہوتے تھے ہمارے. اگر ہم گیمز، جیسے ان کی بات میں اگر کروں، ہیڈ ماسٹر صاحب کی، یہ صوفی تھے، بہت ہی مکمل صوفی تھے. ان کا بہت بڑا سینٹر انٹرنیشنلی چلتا ہے، جس کی بڑی عمارت نور نگر میں ہے. داڑھی اتنی بڑی، اور کرتا پہنتے تھے اور واسکٹ، اور اوپر سے ایک چادر، اور اوپر ایک موٹی ٹوپی گول. اور آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ بہت مولانا کوئی ہیں. جب وقت آتا تھا اسپورٹس کا تو انہوں نے سب کچھ اتارا اپنا، ہاکی اسٹک ہاتھ میں لی اور وہ کھیلنے چلے گئے ہاکی. اور جب دوڑانے کی بات آئی بچوں کو کہ بھائی چلو اب وہ ہے لانگ جمپ ہے یا ہائی جمپ ہے یا دوڑ ہے، کچھ بھی ہے، ریس ہے، وہ اس میں شامل ہوتے تھے. تو یہ جو پریکٹیکل ہونا ہے، یہ بہت اہم بات تھی جو ہم نے ٹیچر سے سیکھی. اس لیے جامعہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کبھی بھی جس میں بچوں کو تنگ کیا جائے یا اس کو کچھ عجیب لگنا لگے اور اس وقت وہ کر لے، اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں یہ بیکار بات. یعنی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بہت ہی کلوز ریلیشن کے ساتھ رہا ہے نا. گھر سے باہر اگر بچہ آیا ہوا ہے تو اس کو بھی گھر کی یاد نہ آتی، اتنی مصروفیت، اتنی محبتیں ٹیچر سے ملا کرتی تھی. تو آپ کا یہ طالب علمی کا زمانہ غالباً 57 سے شروع ہو کر، ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں بیچ میں. یہ جو ہاسٹل میں بچے تھے ہمارے، جب یہ آتے تھے تو ان کے پیرنٹس کو ایک فارم بھرنا پڑتا تھا، بڑا لمبا سا فارم تھا. اس میں بہت سارے کوشچنس تھے جن کا انہیں آنسر دینا ہوتا تھا، جو بھی پیرنٹ ساتھ میں آیا. کوئی عادتیں ایسی ہیں یا کچھ ایسی بات ہے جو آپ خاص طور سے مینشن کرنا چاہتے ہیں، صبح اٹھنا، شام کو جانا، یہ سب صحت وغیرہ، یا صحت وغیرہ، یہ سارا کا سارا فارم میں بھرنا پڑتا تھا. سال کے آخر میں جو کنسرن ٹیچر ہے وہ بھی ایک لمبی رپورٹ لکھتا تھا پوری اس کی، اور اس رپورٹ میں وہ جتنے بھی کوشچنس پوچھے گئے تھے، اگر کوئی کمی تھی یا کچھ تھا، اس کے بھی ذکر ہوتا تھا کہ ہم نے یہ محنت کی اس کے اوپر، ہم نے اس بچے کو یہاں تک پہنچایا. اور پھر وہ عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں چھٹیوں میں بچے جب جاتے تھے تو ٹیچر ایک ساتھ جاتا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے. مثال کے طور پر ایسٹرن سائڈ ہے کوئی، اس میں جتنے بھی اسٹیشن آئیں گے، جتنے بھی بچوں کو گھر آئیں گے، ایک ٹیچر جائے گا، ان کو چھوڑے گا، رپورٹ گھر تک نہیں، اسٹیشن تک، وہاں اس کو رپورٹس وہ دے دے گا پیرنٹ کو کہ یہ پڑھیے رپورٹ جو ہم نے سارے سال بچوں کی کو تربیت دی ہے. یہ انڈیویجول پروگریس رپورٹ ہے، یہ انڈیویجول پروگریس رپورٹ ہے. یہ تو بہت اچھی بات تھی، بہت اچھی بات جی. تو وہ جو رپورٹ لکھی جاتی تھی تو ان لوگوں کو خاص طور سے دیا جاتا تھا یہ کام کرنے کے لیے جن کی لکھائی اچھی ہوتی تھی. جیسے میری لکھائی اچھی تھی تو مجھے بھی کام ملتا تھا، اور ایک رپورٹ لکھنے کے 4 آنے ملتے تھے اس زمانے میں. اچھا، پیمنٹ بھی ہوتی؟ جی، پیمنٹ بھی ہوتی تھی 4 آنے کی. اور 4 آنے بہت بڑی رقم تھی ہمارے لیے. کیا کرتے تھے آپ 4 آنے کا؟ ہاں، وہ نہیں، کوئی چیز خرید لی، اپنی کوئی اچھی شرٹ خرید لی. اچھا، کبھی آئس کریم کھا لی؟ تو آئس کریم کھا لی. آئس کریم کھانا مشکل ہی ہوتا تھا، یہاں آس پاس آئس کریم ملتی تھی.
جی تو اس طرح یہ سفر آپ کا آگے بڑھتا رہا اور طالب علمی کا زمانہ جامعہ میں ہی ختم ہوا آپ کا. جی. اس کے بعد آپ دلی یونیورسٹی کی غالباً کسی جی کالج میں جا کر وہاں چلا گیا ڈیلی کالج آف آرٹ. 7 سالہ کورس کیا آپ جی بالکل. پھر واپس ایک استاد کے حیثیت سے جامعہ نہیں, پھر میں وہاں سے جس سال میں نے ختم کیا 78 میں, تو مجھے ایک بہت اچھا آفر ملا سعودی عربیہ سے. میں عرب کنٹریز میں جانا نہیں چاہتا تھا, میرا خواب تھا میں کہیں جاپان جا کے آگے کچھ کروں گا. نہیں تو یہ جامعہ میں جب آ گئے آپ غالباً 89 میں آئے. 89 میں آیا ہے نا. تو 89 میں جب جامعہ پہنچے آپ اور آپ نے جب جامعہ کو چھوڑا تھا تو کچھ فرق محسوس کیا آنے کے بعد؟ بہت زیادہ فرق. دیکھیے پہلا تو فرق یہ تھا کہ میں جس آفس میں جاتا ہوں کوئی نیا چہرہ بیٹھا ہوا ملتا ہے اس سیٹ کے اوپر جن کو میں چھوڑ کے گیا تھا پہلے. وہ ہمارا فیملی ممبر تھا جس کو ہم چھوڑ کے گئے تھے. جی. جامعہ ایک برادری کا نام تھا, برادری کا تصور بھی تھا. جی. اسی انداز سے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. خراب نہیں تھے, جو نئے آئے وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے, کوئی اس میں کوئی شک نہیں, بہت اچھے لوگ تھے, لیکن بڑے مانوس سے نہیں تھے. ہم ان چہروں سے آہستہ آہستہ مانوس ہونا شروع کیا. اچھے ٹیچر بہت تھے اس زمانے میں بھی جب ہم پڑھتے تھے, اور میں نے جب جوائن کیا جامعہ تب بھی بہت اچھے ٹیچر تھے, کوئی شک نہیں ہے. پوری یونیورسٹی میں بہت اچھے ٹیچرز تھے. تو وہ عروج تھا جامعہ کا, مجھے کہنا چاہیے 80s 90s جامعہ کا عروج تھا, اور بڑے اچھے اچھے لوگ آئے, بڑے اچھے اچھے ٹیچرز آئے, بڑے کام ہوئے جامعہ میں. اور پھر آپ کو تو اس کے بعد تو خیر آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ 2000 کے زمانے میں تو اور بھی ترقیاں ہوئیں, بڑا کچھ ہوا. یونیورسٹی صحیح معنوں میں یونیورسٹی کی شیپ ملی, سینٹرل یونیورسٹی بنی, اس کی ایک بین الاقوامی شناخت ملی. تو یہ بتائیں کہ اس پورے ٹینیور میں آپ طالب علمی کے زمانے سے لے کے ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دی, اور غالباً 2014 میں ریٹائر ہوئے. تو ٹھیک ہے, جب آپ یہاں پہ ٹیچر تھے, پروفیسر کی حیثیت سے, ڈین کی حیثیت سے آپ نے کام کیا. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے. جامعہ کی کسی شخصیت کی یاد آتی ہے آپ کو؟ میری بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی, مختصراً 2-4 کا نام تو بتا دیں. دیکھیے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں, جن کو آپ نے اپنا آئیڈیل مانا ہو. ہاں, جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر سے شروع کروں تو میرے ماموں, وہ میرے لیے ایک آئیڈیل رہے ہمیشہ. وہی تو آپ کو لے کر آئے. جی. ان کے سب سے چھوٹے بھائی مجاہد حسین زیدی, جو یہاں پہ ہسٹری کے ٹیچر تھے اسکول میں, پھر وہ ان کو موقع ملا PhD کرنے کے لیے, جرمنی گئے, پھر وہاں سے پڑھ کے آئے, پھر آ کے جوائن کیا جامعہ کو انہوں نے, اور ایک بڑے ڈائنمک ٹیچر تھے. ان کا ہر جامعہ کا اسٹوڈنٹ جو ان سے پڑھا ہے وہ ان کے ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہ تو گھر کے آئیڈیل تھے میرے. لیکن اگر میں ٹیچرز کی بات کروں تو میرے اسکول کے ٹیچرز بہت آئیڈیل, ایک ٹیچر, مطلب میں کسی کا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آئیڈیل نہیں تھے. میں کالج میں آیا تو پھر میرے کمال کے ٹیچرز. تو اساتذہ میں نام تو بتاتے جائیں, اچھا, ہو سکتا ہے کوئی ایسا سننے والا آپ کی باتیں سن رہا ہو. دیکھیے میں اگر اسکول کی بات کروں تو نگران مدرسہ آزاد رسول صاحب, بہت اچھے ٹیچر میرے. سطوت رسول سے کوئی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں تھے, رشتہ نہیں تھا. تو صدیق علیلوی, منیر الحسن منیر, محبوب صاحب, شکیل اختر فاروقی, احمد علی آزاد, یہ بڑے بڑے نام ہیں جامعہ کے. پھر اس طرف میں آتا ہوں اگر ثانوی میں تو محمد حسین ابو, رزاق صاحب, عبد الرزاق صاحب. اس کے بعد اگر آگے چلیے تو محمد احمد صاحب, فیض صاحب, اصلاحی صاحب کا بڑا ذکر اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے اردو کی لکھائی بڑی شاندار بنوا دی سب بچوں کی جو ان سے پڑھتے تھے. ہاں, اور عبداللہ خان صاحب جو پرنسپل تھے, بہت بہت اچھے پرنسپل رہے وہ اسکول کے, وہ ایک مثال ہے, مطلب مجھے یوں کہنا چاہیے. اور ایسے کئی ٹیچر. پھر میں اپنے جب ڈپلوما کر رہا تھا تب تو کمالی ٹیچر ملے مجھے, ابوالکلام صاحب, جگو بھائی شاہ, من لیلا شاہ. جگو بھائی شاہ, من لیلا شاہ, جو دو نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں, دونوں گجراتی, یہ پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ تھے فائن آرٹس کے. اور پھر بعد میں شادی ان دونوں کی ہوئی, لیکن یہ پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹ تھے ہمارے فائن آرٹس کے. اور جو من لیلا شاہ تھی, بہن جی کہتے تھے ہم ان کو, وہ ہماری پہلی وارڈن تھی گرلس اس کی ہاسٹل کی پہلی وارڈن. پروفیسر اے راما چندرن, بہت بڑا نام ہے. کوئی سنتوش رسول بھی تھے؟ وہ تو ہمارے یہاں نہیں تھے. اچھا, آپ کے جیسے پرمجیت سنگھ ایک بہت بڑا نام ہے, این کے ڈکشت ایک بڑا نام ہے. یہ بڑے بڑے نام تھے ہمارے یہاں.
تو اس طرح سے پھر اور بھی کئی لوگ تھے جیسے ایک طویل فہرست ہے اس کی، طویل فہرست تھے، عبید الحق صاحب، مرتضیٰ علی صاحب، رضا زیدی صاحب، ایسے بہت سارے نام تو ہیں۔ آپ کے تصور کے صنم خانے میں میں یہ کہوں کہ نہ جانے کتنی شخصیات اس وقت سانسیں لے رہی جی ہیں ہاں، آپ کے بالکل، سامنے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ تصور کے اس صنم خانے کو آپ آباد رکھیں اور گاہے گاہے آپ یاد کریں اور اس یاد کو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو جامعہ آئے، آ کر کے آپ نے یادیں پروگرام کے تحت جامعہ کی ان یادوں کو تازہ کیا جو صرف آپ جانتے ہیں یا آپ کے ہمور یا آپ کے ہمسر جانتے ہیں۔ ہم نے تو جامعہ کو تاریخ میں پڑھا ہے اور تاریخ میں دیکھا ہے اس کو، لیکن اس تاریخ کو آپ نے دیکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور مجھے فخر ہے کہ ہم اس یونیورسٹی میں اب ایک ریڈیو بھی چلاتے ہیں، جامعہ ریڈیو بھی چلاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوازش۔